جی ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور آج کا جو ہمارے گیسٹ تھے ان کے ساتھ بہت مفید گفتگو کی گئی. امید ہے کہ آپ نے بھی اس سے جو ہے وہ گفتگو سے فائدہ اٹھایا ہوگا. اور آج ہمارا ٹاپک بھی بہت اہم ہے، جو کہ ہے زندگی کا مقصد، اور زندگی کیا چیز ہے، کیسے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں کہ انسان جو پیدا ہوتا ہے تو کس طرح سے وہ زندگی کے کون کون سے مراحل سے گزرتا ہوا اپنے اختتام کرتا ہے زندگی کا. یہ ایک عجیب، جسے کہہ سکتے ہیں گورکھ دھندا ہے، کبھی سمجھ میں نہیں آتا اور کبھی یوں لگتا ہے کہ زندگی سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ زندگی سمجھ میں نہیں آ پاتی، اور تب سمجھ میں نہیں آ پاتی جب ہم زندگی کو اس کے اصول کے مطابق، اس کے اصول و ضوابط کے مطابق، اور اس کی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں اس کے مطابق نہیں گزارتے. جب ہم اپنی لمٹ سے تجاوز کر جاتے ہیں تو پھر زندگی جو ہے وہ ڈگمگا جاتی ہے، اپنی راہ سے جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے. یہ ایک بہت گہرا اور بہت پیچیدہ ٹاپک ہے. اس پر جب ہم بات کریں گے، آپ لوگوں کی رائے بھی شامل کریں گے، فون پہ آپ بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں، آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. جیسے ایک دو دن پہلے کے پروگرام میں، شاید مجھے اب صحیح سے یاد نہیں کون سے پروگرام میں، لیکن یہی بات ہوئی تھی کہ زندگی جو ہے وہ کس طرح سے اس میں آپ صرف دنیا کو ترک کر دینا ہی آپ کبھی زندگی سمجھ لیتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، کہ خدا کی عبادت کرتے ہوئے یعنی جسمانی عبادت کرتے ہوئے جو ہے آپ اپنی زندگی کو ختم کر دیں، یا پھر زندگی یہ ہے کہ آپ اپنے حقوق کو، اپنے فرائض کو سمجھیں، آپ زندگی پر ریسرچ کریں، آپ زندگی کی گہرائی میں جائیں، آپ اس کی ڈیپتھ میں سے وہ موتی ڈھونڈ کر لائیں جن کی وجہ سے آپ کی زندگی جو ہے چمک اٹھے. کیا یہ زندگی ہے، یا پھر بہترین زندگی یہ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو پسند کیا اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری عبادت کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی جائے اور اپنے باقی تمام رشتوں کو، اپنی باقی تمام ذمہ داریوں کو جو ہے وہ بھول جایا جائے. رزق کمانا جو کہ ایک اہم ہماری زندگی کا حصہ ہے، اس کو جو ہے وہ اگنور کر دیا جائے. بچوں کی پرورش کرنا، ان کی صحیح ذمہ داری کرنا، اور اگر ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری کوتاہی کی وجہ سے، ہماری جو تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے اگر وہی بچہ باقی تمام انسانیت کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے، باقی انسانیت کے لیے جو ہے تکلیف کا باعث بنتا ہے، تو کیا اس میں ہمارا کتنا حصہ ہے، ہماری اس میں کتنی ذمہ داری شامل ہے. زندگی کے مقاصد کیا ہونے چاہیے، اصولی اور حقیقی مقاصد ہماری زندگی کے کیا ہونے چاہیے. ایک عورت، جو ہماری بہنیں ہیں وہ عورتوں کے لحاظ سے آ کے بتا سکتی ہیں کہ ایز اے عورت ایک زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اور مرد حضرات جو ہیں وہ مرد کی حیثیت سے بتا سکتے ہیں کہ مرد کی زندگی کا کیا جو ہے مقصد ہونا چاہیے. اور سب سے پہلے ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کیوں پیدا کیا گیا، اور اس کے اوپر بچپن، جوانی اور بڑھاپے جیسے مراحل اللہ تعالیٰ نے کیوں ٹھہرائے. ان سب کے پیچھے ایک رمز ہوگا، ان سب کے پیچھے ایک حقیقت ہوگی، ان سب کے پیچھے ایک کہانی ہوگی. انہی حقیقتوں پر ہمیں ڈسکس کرنا ہے. جی علی بھائی، آپ کیا کہیں گے کہ زندگی کا کیا مقصد ہے؟ بہت بہت خوبصورت آپ نے طبیعت جو ہے وہ پروگرام کی باندھی، اور بالکل صحیح آپ نے جو ہے وہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں تمام چیزوں کو پیش کیا. بالکل میں شروع کروں گا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے قول سے، جی بسم اللہ. رہنمائی لیتے ہوئے، اس سے روشنی لیتے ہوئے، کہ امیر المومنین السلام نے زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں فرمایا کہ تھوڑی سی خاک ہتھیلی پہ رکھنا اور اس کو اڑا دینا، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، یہ تمہاری زندگی یہ زندگی کی حقیقتاً حیثیت ہے. حیثیت زندگی کی تو 4 دن کی ہے. جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ابھی تو پتہ نہیں کب بڑے ہوں گے، اور اس کے بعد کب بوڑھے ہوں گے. پھر جب جوان ہو جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بچپنا کب آیا اور کب چلا گیا. اسی طرح جب انسان ادھیڑ پن میں داخل ہوتا ہے یا بڑھاپے کی منزلوں کو چھو رہا ہوتا ہے، 60s میں پہنچ جاتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے تو ایک سائے کی طرح لگتا ہے کہ یوں سال پورے سال کی میموریز نہیں ہوتی اس کے پاس، کہ اس سال کیا کیا تھا یہی پتہ، اس طرح سے گزر گئے ہوتے ہیں دن، اور وہ سوچتا ہے اب تو میرے جانے کے دن آ گئے، یہ ہوا کیا. تو اسی طرف امیر المومنین علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ اس طرح سے، جس طرح خاک ہتھیلی پہ چڑھ جاتی ہے پھونک مارنے سے، زندگی اس طرح سے گزر جاتی ہے. اس کو جو ہے وہ کس طرح گزارنا چاہیے، یقیناً محمد والے محمد کے بتائے ہوئے اصولوں کے ذریعے، ان ضوابط کے تحت. یعنی سب سے پہلے تو دیکھیں، ہم جب کہتے ہیں کہ اعمال کی بات اگر ہم کرتے ہیں کہ اس کی قبولیت اعمال کا کیا درجہ ہے، تو ہم وہ دیکھتے ہیں کہ جوانی کے اعمالوں کی قبولیت کی بات ہی الگ ہے. کہ جب جو انسان کے شباب، عالم شباب کی جو عبادتیں ہیں وہ خدا کے اندر، خدا کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ ہی کچھ اور ہے. بڑھاپے میں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ اس میں نیت پہ بھی شک ہو جاتا ہے، اور نیت میں یہ بھی ہوتا ہے انسان کی طاقت بھی نہیں ہوتی، ہمت بھی نہیں ہوتی، طاقت ہونا، ایکتا ہونا، تمام چیزیں الگ ہیں. انسان لیٹ کے بھی تو تسبیح پڑھ سکتا ہے، اس میں کون سے اٹھنا بیٹھنا ہے، مگر
وہ اس کے اندر ایک نیت میں ملاوٹ آ جاتی ہے کہ وہ جانے والا ہے تو وہ توبہ کر رہا ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ نیچرل ہے، ہر شخص کی نیت میں ضرور آتی ہے. مگر جب انسان جوان ہوتا ہے اور اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، جسمانی طاقت ہوتی ہے، ہر چیز ہوتی ہے، اس وقت وہ خدا کی راہ میں اپنے آپ کو کس طرح سے سرنڈر کرتا ہے، یہ یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زندگی کی حقیقتوں کو، حقیقت زندگانی کو کتنا درک کر رہا ہے. کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ طاقت، یہ دولت، یہ قوت، یہ مرتبہ، یہ جاؤ حشم سب وقتی ہے، یہ یوں ہی ہاتھ سے نکل جانا ہے. اصل جو حقیقت ہے وہ ہے خدا کے پاس زندگی، جو اس نے مجھے دینی ہے اس زندگی کے بدلے میں انعام کے طور پہ، کہ تم نے اس زندگی کو کتنی اچھی طرح سے سیکریفائز کیا خدا کے سامنے. یعنی جس نے آغا عباس کربلائی نے بڑی اچھی بات کہی کہ عقل اگر انسان استعمال نہ کرے تو اس میں اور جانوروں جیسی زندگی میں کیا فرق رہ جاتا ہے. خدا نے جو موجودات خلق کیے، جو حیوانات خلق کیے، جو نباتات خلق کیے، جو یہ تمام نوع خلق کی ہے انسان کے لیے، ہدایت کے لیے کہ اس میں غور کرے. دیکھیں آپ دیکھیں اقوال کے اندر آپ کو ملتا ہے کہ کبھی کوے کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ روزی کے لیے اس طرح صبح کو تم غور کیوں نہیں کرتے کہ پرندوں پہ اور خصوصاً کوے پہ کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ صبح کو روزی کے لیے نکلتا ہے سب سے پہلے، اور تم غور کیوں نہیں کرتے کہ وہ کتنا ہوشیار ہے اپنے دشمن کے معاملے میں، کہ مطلب بھوکا رہ لیتا ہے مگر ہاتھ نہیں آتا، بڑی مشکل سے ہاتھ آتا ہے وہ. یعنی اس کی ہوشیاری کی. یعنی جانوروں کو بھی خدا نے عبث خلق نہیں کیا. انسان ان سے بھی چاہے تو دیکھ کر سیکھ سکتا ہے اس کی کچھ اچھی عادات کو بھی، اور کچھ ان کی حیوانی بری عادات کو، کہ یہ جو عادتیں ہیں یہ مجھ میں تو نہیں ہے کہیں، یہ مجھ میں تو نہیں ہے. مطلب بعض دفعہ کہا کہ حدیث میں آیا کہ جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو بعض گروہوں سے کلام کریں گے، اس میں وہ کہیں گے کہ تم اس پیسے کے لیے لڑ رہے تھے، اس طرح جس طرح کے جانور، حیوان، کتے آپس میں لڑتے ہیں، بھرو جولیاں، میں تمہیں جولیاں بھر دیتا ہوں، اس کے لیے کر رہے تم، اس کی کیا حیثیت تھی. تو بعض چیزوں کو، جانوروں کو بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر ہمیں جو ہے ان سے جو ہے وہ عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے کہ کچھ اچھی خصوصیات کو اور کچھ بری جو ہم میں ہیں تو جانوروں کے ساتھ مشترک کیوں ہو رہی ہیں، ہٹانا چاہیے کہ ہم انسان ہیں، ہم بھی یہ نہیں ہونی چاہیے. تو ہمیں تو چیک اینڈ بیلنس کا جو عمل ہے وہ ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اپنے خود جیسے ہمیں ایک آسانی ناظرین کی آسانی کے لیے کہ ہمارے اندر ایک ریپیٹیشن کا بٹن ہونا چاہیے. یعنی ہمیں خود ہمارے اپنے اندر جو کہ ہم ایوری فیو ڈیز کے بعد ہم اس کو دہرائیں اور چیک کریں اپنے آپ کو، اپنا محاسبہ کریں، اور پھر جو ہماری عادات اشرف المخلوق ہونے کی نہیں ملتی ان کو جو ہے ختم کر دیں، اور جو ایک اشرف مخلوق ہونے کی ہماری حیثیت سے ہمیں ہونا چاہیے اس پہ آ کے جو ہے ہم آ کے وہاں پر آ کر ٹھہر جائیں. اور لیکن اگر آپ غور کریں علی بھائی تو دنیا میں اس وقت جس قسم کی ہیرارکی پھیلی ہوئی، جس قسم کی مادیت پرستی چھائی ہوئی ہے، لوگ اپنی مادہ پرستی اور اس سے لنک جتنی بھی آتے ہیں ان کو ہی بہتر خیال کرتے ہیں، وہی انسانیت کی معراج سمجھتے ہیں. وہ ڈفرینس ختم ہو گیا ہے، وہ جو ایک احساس تھا ویلیوز کا وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. تو جس کی وجہ سے آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ چیز مدھم سے مدھم ہوتی چلی جا رہی ہے جو ہم پہلے ہمارے باپ دادا کے ذہنوں میں ہوا کرتی تھی. دیکھیں اس کی بنیادی وجوہات سے آپ نے بہت اچھا نقطہ ریز کیا کہ چیک اینڈ بیلنس. تو ہم پھر پلٹیں گے معصومین علیہ السلام کی طرف، ان کی شخصیات سے رجوع کریں گے، ان کی تعلیمات سے رجوع کریں گے، تو ہم کو واضح طور پر امام موسی کاظم علیہ السلام باب الحوائج کا قول مل جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ وہ میرا شیعہ نہیں جو رات بستر پہ سونے سے پہلے اپنا احتساب خود نہ کرے. یعنی چیک اینڈ بیلنس روز کا کہا گیا ہے. یعنی جس وقت تم، اور پھر امام ایک جگہ پر فرماتے ہیں، امام موسی کاظم سے فرماتے ہیں کہ وہ شخص خسارے کے اندر ہے جس کے 2 دن ایک جیسے گزریں. سبحان اللہ، بہت خوب. پھر فرماتے ہیں کہ اور اگر تم دیکھو کہ تم نے آج نیکیاں کی ہیں تو ان نیکیوں میں اور بڑھاوے کے لیے کام کرو، اضافہ کرو. دوسرے دن دوسرا جو دن آ رہا ہے وہ بھی اس جیسا نہ ہو. یعنی اگر اچھے کام ہی کیے ہیں تو وہ اس سے اچھا ہونا چاہیے اور اچھا، اور اگر اس دن برے کام کیے تو اس کو ختم کرو اگلے دن. یعنی 2 دن ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے. اور وہ میرا شیعہ نہیں جس کے 2 دن ایک جیسے ہوں، وہ شخص خسارے میں ہے. وہ میرا شیعہ نہیں جو عمل کے خالی زبانی شیعہ ہو اور عمل سے نہ ہو. وہ میرا شیعہ نہیں جو رات کو دن ختم کر کے رات کو بستر استراحت پہ جائے اور پورے دن کا احتساب کیے بغیر سو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم نے جب ہم اس مکتب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ائمہ علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کی طرف
رجوع کرتے ہیں تو ہمیں یہ تمام چیزیں جو ہے نا چمکتی ہوئی جھلملاتی ہوئی سامنے آتی ہیں. یہ زندگی کے اصول ہیں. اگر انسان جب شعور کی منزلوں پہ جاتا ہے، اگر اس کو متدین بنایا گیا ہے، ماں باپ نے اس کو دیندار بنایا ہے، اس کو الٹی سیدھی ناولز پڑھنے کو، فالتو لغویات نہیں دی ہیں، اس کو دینی کتب کا مطالعہ کرایا ہے، تو اس کی جوانی میں یہ چیز نظر آئے گی. بالکل اس کی جوانی کے اندر یہ چیز نظر آئے گی کہ وہ سمجھ چکا ہوگا کہ یہ ایک دن میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، تو میں معصیت خدا کیوں کروں؟ میں کیا کروں کہ اپنے تمام اعضاء و جوارح جو کہ اس وقت مضبوط ہیں ان کے ذریعے سے عبادت خدا بجا لاؤں، خدا کی عبادت کروں. بالکل. میں اپنے اس بہترین ٹائم کو جس میں رزق حلال کماتا ہوں، اس کو میں کچھ حصوں میں بانٹوں. امام نے فرمایا کہ زندگی کے حصوں کو تقسیم کرو. ایک حصہ ذریعہ معاش کے لیے. ان لوگوں سے بھی بہت اظہار بیزاری فرمایا جو گھر میں صرف بیٹھ کے صرف تسمیہ پڑھیں اور اللہ سے کہیں رزق دو. نہیں، قصب معاش کے لیے نکل جاؤ. ایک زندگی کا اب یہ بھی نہیں کہ صرف قصب معاشی کرتے رہو، جو ہم نے جیسے آغا عباس سے بات کی کہ زیادہ تر گھر بگڑ رہے ہیں، بے روی پھیل رہی، اس لیے کہ تربیت کا فقدان ہے. اب آپ پھر دیکھیں آپ معصومین کے اقوال میں کہ زندگی کے دن کے حصے بنا لو 24 گھنٹوں کے. ایک حصہ آپ کے کام کا ہونا چاہیے قصب معاش کا حلال طریقے سے. پھر ایک حصہ آپ کا ہونا چاہیے اپنے نفس کو ان چیزوں کے اوپر جو خدا نے حلال دیے کھلا چھوڑ دو. ہر چیز میں نفس کو نہیں رگڑنا ہے، ہر پابند نہیں رکھنا ہے. جن چیزوں کو خدا نے حرام قرار دیا اس سے روکنا ہے، اور جن چیزوں کو خدا نے حلال اور مباح قرار دیا اس کے بعد چھوڑ دو، اس کو لطف اندوز ہونے دو اس سے. پھر ایک حصہ کرو اس میں لوگوں کے لیے آیات الناس افضل العباد ہے. رسول اللہ کا فرمان ہے آیات الناس افضل العباد ہے. لوگوں کی مدد کرنا افضل ترین عبادت ہے. ایک حصہ سوشل ایکٹیویٹی کے لیے ہے. کون بھوکا ہے، کون غریب ہے، کون بے روزگار ہے، کس کا رشتہ نہیں ہوتا، کس کا مسئلہ کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے لنکس کتنے ہیں، میں کتنوں کو کانٹیکٹ کر سکتا ہوں، اس کی مشکل کا حل نکالا جا سکتا ہے. ایک حصہ یہ بناؤ اور ایک حصہ آرام کے لیے. بالکل 24 گھنٹے کی گھڑیاں آرگنائزڈ ہے زندگی جو بتائی گئی ہے بتا دی. اب جب اس کے علاوہ آپ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کسی ایک چیز کے پیچھے لگ جائیں گے سب دھرم برہم ہو جائے گا. تو ہمیں ان تمام چیزوں کے پیچھے بیلنس رکھ کے آگے بڑھنا ہے. اور جس طرح سے ہمیں معصومین علیہ السلام نے فرمایا اس سے اچھا اگر کوئی بتا دے تو ہم لے آئے، ہم دیکھتے ہیں. ہم کب کہہ رہے ہیں ہم نے کسی کی بات نہیں ماننی، آپ دکھائیں تو کائنات میں ہے کسی کے پاس ایسا علم پیش کرے. صحیح کہا. کال شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. نقوی صاحب خوش آمدید. موسی بھائی آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. آپ کا ٹاپک حقیقت ہے زندگی. جناب علی جی خوبصورت ٹاپک ڈھونڈ کے لاتے ہیں آپ لوگ. جناب علی جناب آپس میں بیٹھ کے کوئی پہلے مشورہ کرتے ہیں پھر لاتے ہیں ٹاپک، یا کوئی آپ کو دیتا ہے یہ ٹاپک اتنے اچھے؟ سرکار خود ہی محنت کرتے ہیں، غریب کی محنت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ حقیقت ہے زندگی کو اگر موسی بھائی دیکھا جائے نا تو اس کے کئی پہلو ہیں. پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں کہ ڈر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، اس کے کیا معنی ہے کہ یہ پیغمبروں کا شیوا ہے یا کہ جوانی میں توبہ کر دی جائے تو پیغمبری تک انسان پہنچ سکتا ہے؟ اس کا پہلے مجھے تھوڑا سی تشریح کر دیں پھر میں آگے بڑھوں گا. کہ پیغمبر تو خدا کی طرف سے مابعوث ہوتے ہیں، بتانا اس میں کوشش. پیغمبر کا مطلب میسج دینا ہوتا ہے نا. ہاں تو دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ یعنی جوانی اگر توبہ کریں گے تو وہ میسج دیں گے آپ لوگوں کو. پیشہ پیغمبری بھی تو ہوتا ہے، یعنی مبلغ بن جانا، تبلیغ کرنا. پوچھتے ہیں نا ہم جیسے کسی جو تبلیغی مشنز کے اوپر وفود ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں جو کہ جن کا کام تبلیغ کرنا ہوتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں آپ کا پیشہ کیا ہے، تو کہتے ہیں پیشہ انبیاء ہے، جس میں اگر ان کو پتھر مارے جائیں، ستایا جائے، کچھ بھی کیا جائے، وہ اپنے کام سے نہیں ہٹتے، وہ تبلیغ کرتے رہتے ہیں. تو یہ شیوا پیغمبریوں کا ہے، جوانی میں توبہ کرنے والوں کا نہیں. بالکل بالکل. میں یہ سمجھتا تھا اب تک کہ جو جوانی میں توبہ کرے اس کے سے ایک ایسا میسج پہنچتا ہے جو پیغام دیتا ہے، ایک میسج جوانی میں توبہ کرنے کا جو دوسروں کے لیے بہتری کا اثر پیدا کرتا ہے. بالکل بالکل. تو یہ بھی تو چیز ہوتی ہے نا. بالکل بالکل. دوسرا یہ اخلاق سے وہ اپنی تبلیغ کر رہا ہے نا، اپنے اخلاق سے، کہ اپنے جو سب کچھ طاقت قوت قدرت ہوتے ہوئے بھی پروردگار کی بارگاہ میں جو ہچکیاں باندھ کے انسان رو رہا ہے تو یہ چیزیں متاثر کرتی ہیں خدا کی. تو اس کا مطلب ہے زندگی کو کئی پہلو ہیں اس کے. مثلا آپ یوں کہیں کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیتے ہیں.
بالکل اس میں بھی تو بات آتی ہے نا بالکل بالکل کہ انسان ساری زندگی مایوسی کے دائرے میں ہی رہے تو وہ زندگی تو نہیں ہے. بالکل نہیں. اب دیکھنا اس بات کا کہ زندگی حقیقت میں کیا ہے. حقیقت میں زندگی ہم اسے کہتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اسے یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ کس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے, اس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. کیا وہ جب دنیا میں بھیجا گیا ہے تو اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ آتے ہوئے اذان جاتے ہوئے نماز. زندگی بس اتنی ہے کہ جب آتا ہے تو اس کے کان میں اذان ہوتی ہے, جب جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے. اور اس اذان اور نماز کے وقفے کے درمیان میں اس نے دیکھنا ہے کہ اس نے جو زندگی گزارنی ہے وہ کس طریقے سے گزارنی ہے. اب زندگی گزارنے کے لیے اس کے پاس دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ دنیا میں رہ کے دنیا دار ہو جائے اور مادہ پرستی کے طور میں دنیا اپنی زندگی سمجھے اور دنیا میں رہنے کے لیے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں نے رہنا یہاں پہ ہے. لیکن اس کے لیے مولا کائنات نے 3 دفعہ طلاق دیتے تھے. زندگی جا تجھے طلاق دی, جا تجھے طلاق دی. کیوں دیتے تھے؟ اس لیے کہ یہ فانی ہے, یہ کسی وقت بھی چھوڑ سکتی ہے. اور جب انسان اس چیز کو اپنے اندر پا لے کہ زندگی کسی وقت بھی بے وفائی کر سکتی ہے تو انسان کو حقیقت کی طرف لوٹنا پڑے گا. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ جب انسان دعا مانگتا ہے اکثر دنیا میں تو وہ یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے مکان دے دے, مجھے گاڑی چھوٹی ہے بڑی دے دے, مجھے بیٹے دے دے, مجھے دولت دے دے. لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ سارا کچھ عارضی ہے, یہیں رہ جائے گا. وہ یہ نہیں اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے آخرت میں کیا دولت کٹھی کی ہے, آخرت میں کون سا مکان لینا میں نے, آخرت کے لیے مجھے کیا چاہیے. لیکن ان مادہ پرستی کے دور میں ہم نے زندگی کو اس طرف رکھ دیا, اس طرف کو بھول گئے. ہم خدا کو بھی مان گئے لیکن خدا کی نہ مانی, پاک رسول کو بھی مان گئے ان کی نہ مانی, آئمہ کو بھی مان گئے ان کی ایک نہ مانی. تو جب زندگی اس کشمکش میں گزرے گی نا کہ ان کو مانتے ہیں لیکن ان کی مانتے نہیں ہیں تو وہ زندگی بیکار ہے. بالکل صحیح. زندگی موسی بھائی 1 منٹ ٹائم دیں تو یہ پٹاؤ بہت خوبصورت ہے, اگر اجازت دیں تو میں 1 منٹ بات کر سکوں گا اس پہ کہ زندگی میں دیکھیں کہ جانور بھی زندگی گزار لیتے ہیں. جانوروں کے مکان دیکھو گے نا, بی ایک ایسا جانور پرندہ ہے کہ جس کا آپ گھونسلہ دیکھیں نا درخت کے ساتھ لگا ہوا, خوبصورت محنت کر کے وہ گھونسلہ بناتا ہے. کوئی طوفان میں ہو کچھ وہ گرتا نہیں ہے. لیکن اس کے لباس اس کا دیکھیں تو خوبصورت پرندوں کے لباس ہوتے ہیں جو رنگ برنگی بھی ہوتے ہیں اور مستقل بھی ہوتے ہیں. تو بچے وہ بھی پیدا کرتے ہیں, خوراک وہ بھی بچوں کو دیتے ہیں. لیکن زندگی میں جانور بھی زندگی گزار جاتے ہیں, پرندے بھی گزار جاتے ہیں. لیکن انسانوں میں اور جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہوا ہے. وہ فرق یہی ہے کہ انسان کی زندگی وہ زندگی ہے جس میں اس نے اللہ کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں اور حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے حقوق بعد میں کر لو, حقوق العباد پہلے پورے کرو. تو جب تک آپ حقوق العباد نہ پورے کریں گے, اللہ کے حقوق پورے نہ کریں گے تو وہ زندگی کیا زندگی ہے؟ پر وہ جانور ہی ہے نا, جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے نا, درندوں کی طرح گزار رہا ہے نا. جس طرح آج دیکھ رہے ہیں آپ کہ گلے کاٹے جا رہے ہیں, انسان کا گلا کاٹ رہا ہے اور نام اللہ کا لے رہا ہے, نعرہ تکبیر بھی کہتا ہے اور جانوروں کے عمل جانوروں والا کر رہا ہے. تو ایسی زندگی جس میں انسان جانوروں سے بھی نیچے گر جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ انسان انسانیت کے دائرے میں رہے تو فرشتوں سے بہتر ہے اور انسانیت سے گر جائے تو درندوں سے بدتر ہے. تو پھر انسان اگر درندوں سے بدتر ہو جائے اور درندہ بن جائے تو پھر اس کی زندگی درندوں جیسی ہے, اس کی زندگی انسانوں جیسی نہیں ہے. انسانوں کے لیے یہی ہے کہ وہ انسانیت کے دائرے میں رہ کے اپنے حالات دیکھے, پڑوسی کے حالات دیکھے, ماں باپ کا احترام کرے اور ماں باپ کے احترام کے ساتھ وہ اللہ کے حقوق بھی جانے اور آل محمد کو پہچانے, جو ان کے درس دیے ہوئے ہیں ان کو پہچانے. تو پھر زندگی آپ کی زندگی بہت خوبصورت ماشاءاللہ. اور انسان بننا ہے تو پھر انسانیت کے دائرے میں رہ کے زندگی گزارو, ورنہ انسانیت کا نام لے کے درندے بن جاؤ گے تو پھر وہ آپ کے سامنے حشر آپ کے سامنے آیا کہ آپ کا دنیا میں بھی ٹھکانہ نہیں, آگے بھی نہیں. طالبان دیکھیں, القاعدہ دیکھیں, داعش دیکھیں, کہیں ان کا ٹھکانہ ہے ماں سوائے اس کے کہ جن درندوں نے ان کا ساتھ درندہ بن کے دیا, ان درندوں کے درمیان جا کے وہ اپنے درندوں میں ہی برادری میں رہیں گے جا کے تو ان کی زندگی کے 4 دن گزر جائیں گے, لیکن وہ بھی عارضی. لیکن یہ ہے کہ انسانیت جہاں بھی ہوگی وہاں ڈراپ ہو گئی ہے. جی میرا خیال ہے ایک اور کال شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. اٹینڈ نہیں ہو رہی اس پہ کال. جی
ٹھیک ہے، آپ دوبارہ کر سکتے ہیں. جی بالکل. جی ناظرین، بالکل ابھی جو نقوی بھائی نے باتیں کی بالکل بلا شبہ ان میں کوئی شک نہیں، بالکل صحیح اور سچی باتیں ہیں. زندگی کو اپنا ہر کسی کا سمجھنے کا اپنا اپنا انداز ہے، ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں سوچتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں سمجھتا ہے، اور ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں اگر اس کو یہ والا گمان ہے کہ میں جس طریقے سے زندگی گزارا ہوں وہی طریقہ ہے بہترین زندگی گزارنے کا. اور اسی سلسلے میں مجھے چند اشعار علامہ محمد اقبال کے ملے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت، ظاہر ان کے ہمیشہ سے اشعار بہت ہی معنی خیز اور بہت ہی گہرائی رکھتے ہیں. آپ بھی ذرا سنیے، بہت آپ کو دلچسپ لگیں گے. زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں، دم ہوا کی موج ہے، رم کے سوا کچھ بھی نہیں. گل تبسم کہہ رہا تھا زندگانی کو، مگر شمع بولی گریائی غم کے سوا کچھ بھی نہیں. راز ہستی راز ہے جب تک کوئی محرم نہ ہو، راز ہستی راز ہے جب تک کوئی محرم نہ ہو، کھل گیا جس دم تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں. اور آخری شعر پر غور کیجیے گا، بہت ہی بہترین شعر ہے. زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں. بہت گہرائی علامہ اقبال کی شاعری میں ہوتی تھی، لیکن وہ علی بھائی یاد ہے جب بچپن میں پڑھتے تھے سمجھ نہیں آتی تھی، اوپر سے گزر جایا کرتے تھے. مقصد پہ وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ مطلب کعبے گئے تو کعبے سے کیا لائے، صرف زمزم ہی لے کر صرف آئے، خدا کی توحید نہ لائے اور اس کے اوپر ایمان نہ لائے اور اس کے اوپر توکل نہ کیا. دیکھیں وہی جیسے میں بات کر رہا تھا کہ مقصد اصل جو گھوم پھر کے بات آ جائے گی وہ انسان کی زندگی کی مقصدیت پہ بات آ جائے گی کہ مقصد زندگی کو جب تک وہ درک نہیں کرتا، اس کے معنی اس نے ابھی شعور کی منازل کو طے نہیں کیا، وہ ابھی تک درک نہیں کر سکا، وہاں تک پہنچا نہیں ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ کسی نے سوال کیا مولا سے کہ مولا 2 سجدوں کا فلسفہ کیا ہے، بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ پوچھیں تو ان کو نہیں پتہ ہوتا، وہ سمجھتے ہیں بس نماز میں 2 سجدے آئے ہیں تو 2 سجدے کرنے ہیں. مولا سے کسی نے سوال کیا مولا 2 سجدے کیوں؟ مولا نے فرمایا ایک سجدے میں گئے، مٹی سے اٹھے اور مٹی میں چلے گئے. اللہ اکبر. یعنی جو 2 سجدوں کے بیچ کا وقفہ ہے وہ زندگی ہے. مٹی سے اٹھائے گئے ہو اور مٹی میں چلے جاؤ گے تو 2 سجدے بات آپ کو اور کہاں ملے گی، اور کہاں ملے گی. یعنی اس کے بیچ میں جو آپ نے قیام کیا ہے، جب آپ اٹھتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ ربی اتوب الیہ، وہ جو آپ کا ٹائم ہے وہ آپ کی زندگی ہے، وہ بھی خدا کے ساتھ استغفار کے ساتھ، اور اس کے بعد دوبارہ مٹی میں چلے گئے، مٹی سے اٹھے مٹی میں چلے گئے. 2 سجدوں کا فلسفہ. پھر ایک جگہ پر امام حضرت علی صاحب سے بات ہو رہی ہے، میرے مومنی سے کسی نے سوال کیا کسی بابت، مولا نے فرمایا کہ ایک ایسی بات کر دی کہ جس کے اوپر پوری دنیا کے بڑے بڑے محققین دانشور دنگ رہ گئے، اور انہوں نے لکھا اس کے اوپر. پہلے کال لے لیتے ہیں پھر اس کے اوپر بات کریں گے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب اکمل سید صاحب خوش آمدید. جی اکمل سید عرض کر رہا ہوں. جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھائی پروگرام میں. جی بہت بہت شکریہ. میں بھی سلام عرض کرتا ہوں اور تمام مومنین کو بھی اور اہل اسلام کو بھی سلام عرض کرتا ہوں. بہت ہی خوبصورت ٹاپک مقصد زندگی. اس بارے میں بھی آپ نے ایک شعر پڑھا علامہ اقبال کا، بہت خوبصورت شعر تھا. دنیا اگرچہ دائرہ نام و نمود کا، حق پر رہوں یہ شوق میری آرزو کا ہے. مقصد تلاش حق ہے میری جستجو کا ہے. عنواں حیات و موت میری گفتگو کا ہے. پوچھو علی سے زندگی کرتے ہیں کس طرح، شبیر سے سمجھ لو کہ مرتے ہیں کس طرح. اور پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ہے حیات کیا، تعریف کیا ہے موت کی، یہ ہے وفات کیا، دونوں میں کیا تضاد ہے اور التفات کیا، کیا چیز اختتام ہے اور ہے ثبات کیا، نکتہ سمجھ لیا تو مقدر سنور گئے، ورنہ یہ جانیے کہ بسا کر گزر گئے. واہ بہت خوب بہت خوب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. بہت خوب ماشاء اللہ. تو بات ہو رہی تھی کہ مولا نے ایک ایسا جملہ فرمایا، مولا نے کہا کہ لوگوں کو 3 حصوں میں بانٹ دیا، 3 کیٹیگری میں، کہ یہ کہہ کر کہ لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں، انسان 3 طرح کے. کیا ہم اس بات کو سن کے یوں ہی سرسری گزر جائیں؟ اس وقت دنیا کی کتنی آبادی ہے، کتنے جا چکے ہیں. کالر کو لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی وعلیکم السلام. جی جی محمد افضال جرمنی سے بات کر رہا ہوں. جی محمد افضال صاحب فرمائیے.
آج کل حقیقت زندگی یہ ہے کہ ٹرام پر کسی دکھی آدمی کو دیکھ کر پوچھو کہ کیا بات ہے تو وہ کہے گا کہ بات کیا کرنی ہے، موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہے، بیٹری چارج کرنے کے لیے ٹرام میں سوئچ ہی نہیں ہے، سوئچ کی تلاش ہے. اور کری خدا حافظ. جی تو بات ہو رہی تھی، تو جب تین مختلف کیٹیگری میں مولانا نے کیٹیگرائز کیا پوری عالم انسانیت کو، تو بڑے بڑے دانشور دنگ رہ گئے کہ یہ جو کلام کر سکتا ہے یقیناً ایک بہت بڑا انسان ہے. مطلب کس طرح سے یعنی اس وقت 7 ارب تک کی آبادی ہے، کتنے جا چکے اور کتنے ابھی آنے ہیں. اور مولانا نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں. یہ بات کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ یہ وہ بات وہ کرے گا جو اس کائنات کے بنتے میں کے رموز سے واقف ہو، اس کے پاس راز ہو کہ وہ جانتا ہو. اس کے لیے ایک ایسی نورانی مخلوق ہونی چاہیے جو کہ خدا نے خلق کی ہو، جو کہ جانتا ہو وہ تمام چیزوں کو، ورنہ کون کہہ سکتا ہے یہ بات؟ تو لوگ دھنگ رہ گئے. مولانا نے فرمایا پہلی کیٹیگری عالم ربانیون، یعنی ایسے لوگ، ایسے عرفاء جن کی صورت دیکھنے سے انسان کی دلچسپی عبادت کی طرف جائے. دیکھ انسان کو رہا ہے مگر اس کی توجہ کہاں جائے؟ خدا کی طرف اور اس کی بڑائی کی طرف. یعنی ایسا مقدس انسان جس کو دیکھ کر ایک آدمی کے دل میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو کہ یہ اتنا نورانی ہے، میں بھی اللہ کی عبادت کروں، میں بھی اچھا ہو جاؤں. عالم ربانی ہوں. دوسری کیٹیگری طالب علم، یعنی جو کہ ابھی عالم ربانی نہیں بنا مگر طالب علم ہے، کیوں میں پڑھ رہا ہے، پاک و صاف زندگی گزارتا ہے. دوسرا درجہ یہ. تیسری کیٹیگری ہما جندراغ، بے مہار، شتر بے مہار، جن کا کچھ نہیں پتا، کوڑک کرکٹ، جدھر کی ہوا چلی ادھر اڑ گئے. اب یہ 3 کیٹیگریز ہیں، اس کے اندر رکھ کر ہر انسان اپنے کو فٹ کر سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے. کیا فارمولہ دے دیا اللہ اوپر. آیا طالب علم ہے، آیا عالم ربانیت کی منزل پہنچ گیا، یا ہما جندرا ہے. اگر ہما جندرا ہے اور سمجھتا ہے تو فوراً اپنے کو تحصیل علم کی طرف لائے. فوراً عالم ربانی تو فوراً بن نہیں سکتا، تحصیل علم کی طرف لے آئے، معرفت محمد علیہ محمد سے اپنے کو منسلک کر لے، اپنے آپ کو عبادت خدا میں ڈال لے کہ ہما جندرا سے نکل سکے. اب آپ دیکھیں نا پوری دنیا کو 3 حصوں میں کیٹیگرائز کر دیا، اولین و آخرین کو. یہ کلام کون کرے گا؟ ہم اس پر بحث نہیں کرتے کہ افضل کون، ہم کہتے ہیں کلام لے آؤ. کسی کا کلام امیر المومنین جیسا لے آؤ، بات کرتے ہیں. ہم کسی چیز پہ ضد نہیں کرتے. ہمارے لیے یہ باب روشن ہے، یہ گرہیں کھلی ہوئی ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ نہیں مانتے امیر المومنین کو، افضل شخصیت پیش کریں، بسم اللہ کیجئے. بالکل دکھائیں کہ وہ مسجد کوفہ میں ممبر پہ بیٹھ کے سلونی کہہ تو رہا ہو کہ پوچھو مجھ سے کہ قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ آ رہا ہوں، میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. لاؤ پیش کرو شخصیت ایسی، شرق اور غرب سے پیش کرو، اولین و آخرین میں سے کوئی ایک شخص پیش کرو. اگر نہیں پیش کر سکتے تو سانو ادب طے کرو امیر المومنین کے سامنے، جاؤ نجف کی چوکھٹ پہ سجدہ کرو. لاؤ اپنی اتری ہوئی پٹری کو، جو اتر گئی ہے ریل، اس کو چڑھاؤ دوبارہ پٹری پہ، پھر منزل کی طرف پہنچو گے. اگر باب العلم سے رشتہ ختم کر دیا تو مقصد زندگی گم ہو جائے گا. یہی ہوگا کہ کسی کے لیے چیریٹی جمع ہو رہی ہے تو کانسرٹ کر کے مسلمان گٹار بجا کے نیک کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بیڑا گرک ہو جائے گا. عجیب کام ہو رہے ہوں گے. بالکل صحیح. مطلب اگر کسی کے اوپر زلزلہ آیا ہے، کہیں آفت نازل ہوئی ہے، تو اس کے لیے پیسہ کس طرح جمع ہو رہا ہے؟ الٹا معصیت خدا کر کے. تو یہ وہ طریقہ ہے کہ آپ نے رابطہ ختم کر لیا عالم محمد سے. جی ناظرین، جائیں گے فی الحال ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ سے انشاءاللہ مزید بات چیت ہوگی. آپ کے لیے فون کال کر سکتے ہیں، آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اس گفتگو میں. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.